وہ اعلی حضرت کا مبارک شعر جس میں حضور کے لبہائے نور کا ذکر ہے، ایک تضمین کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا اس کی لطافتوں کا حسن ملاحظہ کیجئے۔ اچھا، حضور کے تو لب تھے ہی بڑے سونے، اور ان کا جمال دیکھنے والا تھا۔ پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ نے بھی کہا تھا نا، لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن کریاں۔ حضور کے سرخ ہونٹ، اور سرخ ہونٹوں کو جب حضور کشادہ کرتے تو چمکتے ہوئے سفید دانت، تو کیا جمال تھا، کیا خوبصورتی تھی۔ تو اب شاعر کا انداز دیکھیے، جن کی نزہت پہ قربان باغ جنا، جن کی نزہت پہ قربان باغ جنا، جن سے شرمندہ لعل یمن بے گماں، جن سے شرمندہ لعل یمن بے گماں، جن پہ ہر وقت وحی الہی رواں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حضور کے مبارک ہونٹ ہیں اور ہونٹوں کی خوبصورتی ہے۔ اللہ اکبر! جب حضور بولتے تھے تو ان مبارک ہونٹوں سے لفظ پھیلتے چلے جاتے، تو روحوں میں کھبتے چلے جاتے، من میں اترتے چلے جاتے۔ اب حضور کا اس امت کے لیے شفقت برا انداز اور حضور کے ہونٹوں کا جنبش کرنا، اس کا انداز حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاحظہ کیجیے۔ کہتے ہیں جب حضور علیہ السلام کو لحد میں اتارا گیا، جب حضور کا وصال ہوا، تو میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھا جنہوں نے حضور کو لحد میں اتارا۔ جب کفن کی تنیاں کھولی تو میں نے دیکھا کہ حضور کے لبہائے نور جنبش میں ہیں، حرکت کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اذا رأیت شفتیہ یتحرک، حضور کے مبارک ہونٹ کچھ بول رہے ہیں، جنبش میں ہیں۔ فأدنیت اذنی عندہا، تو میں نے اپنے کانوں کو حضور کے ہونٹوں کے قریب کیا، چونکہ زیر لب حضور کچھ کہہ رہے تھے۔ فسمعت وہو یقول، حضور کہہ رہے تھے اور میں نے ان کانوں سے سنا۔ کیا ارشاد فرما رہے تھے؟ اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ فاخبرتہم لہذا، تو جتنے بھی لوگ اطراف میں کھڑے تھے میں نے انہیں کو یہ ساری کہانی سنائی کہ آخری لمحات میں حضور کے لبوں پر یہ لفظ ہیں، اللہم اغفر لامتی۔ تو کہتے ہیں فتعجبوا بشفقتہ علی امتہ، امت پر حضور کی شفقت کا سن کر سب جو ہے وہ نہال ہو گئے، قربان ہو گئے کہ حضور اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو امت کے غم میں ہیں۔ حضور اس دنیا پہ آئے تو امت کی بخشش کا مجدہ جاں فضا لے کر کے آئے، اور حضور اس دنیا پہ قدم رکھتے ہی امت کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہوئے آئے، رب حبلی امتی۔ یہ حضور کی صدائے دل نواز تھی دنیا پر آتے ہوئے۔ دنیا پر آئے تو امت کی بخشش و مغفرت کا سوال لیے، دنیا پہ رہے تو امت کی مغفرت کی دعائیں کرتے، اور اس دنیا سے گئے تو امت کے لیے حضور التجائیں بارگاہ ازدی میں عرض کرتے ہوئے، لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے، امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے۔ تو آئے بھی تو امت کا غم لے کے، گئے بھی تو امت کا غم لے کے۔ بلکہ ایک موقع پہ حضور نے فرمایا، انا فرتکم علی الحوض، میں حوض کوثر پہ تمہارا فرت بن کے جا رہا ہوں۔ اس لفظ سے آپ سارے لوگ آشنا ہیں۔ جب چھوٹے بچے کا جنازہ پڑھتے ہیں تو اس وقت جو دعا پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہم اجعلہ لنا فرتن، اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے فرت بنا دے۔ تو فرت کا لفظ جو ہے وہ ایسا ہے جس سے ہماری سماعتیں، ہماری زبانیں آشنا ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ذخیرہ آخرت۔ جب قافلے چلا کرتے تو دوپہر کا وقت یا شام کے لمحے قریب آتے تو قافلے نے پڑاؤ کرنا ہوتا، تو کچھ صحت مند لوگ، کچھ خدمت خلق کے جذبے سے سرشار لوگ قافلے کے آگے بڑھ جاتے، اور قافلے کے پڑاؤ سے پہلے کوئی ایسی جگہ جو سایہ دار ہو
اس کو قافلے کے آنے سے پہلے تیار کر دیتے، وہاں کوئی چیز پڑی ہو، پتھر پڑا ہو، کانٹے پڑے ہوں، جھاڑی ہو، اس کو کاٹ دیتے تاکہ تھکا ہوا قافلہ جب دوپہر کو یا شام کو اپنی منزل پہ پہنچے تو اس کو تکلیف نہ ہو اور وہ آ کے لیٹ جائے، آرام کرے۔ تو جذبے اور محبت سے آگے بڑھ کے جو قافلے سے پہلے پہنچ کے قافلے کے بیٹھنے کا انتظام کر دیتے، اس کو عربی میں فرد کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ اس بچے کو ہمارے لیے فرد بنا دے، ذخیرہ آخرت بنا دے۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔